بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العظيم.
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان الکریم، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو، چاہنے والوں کو خلوص بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کو جمعۃ المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج عشرہ مغفرت کا آخری دن، جو کہ آج ہم مغرب کے بعد جہنم سے نجات کے عشرے میں داخل ہو جائیں گے، اور آج کروڑوں مسلمان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے 10 دن کے لیے، اور اپنے رب کو راضی کریں گے اور عبادتیں کریں گے۔ اور رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ، جو کہ جہنم سے نجات کا عشرہ، اور بہت ساری ہمیں دعائیں کرنی چاہیے اس عشرے میں، اور کیونکہ آپ کا اور ہمارا جب اپنے رب سے جب رابطہ ہوتا ہے، وہ دعا کے اسی پر ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب سے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری ظاہر اپنے دل کے حالات تو ہم دعا کے اندر ہی پیش کرتے ہیں کہ بس اللہ پاک ہماری تمام مشکلاتوں کو حل فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور رمضان المبارک میں ہم نے جو عبادتیں کیں، اللہ پاک ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اور ہماری یہ ٹرانسمیشن کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم کچھ دین کی بات کریں، اور آپ کے دل پہ کچھ دین کی باتیں اثر کریں، اور اس سے آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں، اور آپ کی اور میری اصلاح و بہترین طریقے سے۔ اور آج 20 رمضان المبارک بھی ہے، اور آج فتح مکہ کا دن بھی ہے، اور فتح مکہ سے پہلے قریش ہر وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ اور آپ سے لڑنے کو تیار رہتے تھے، لیکن جب اللہ کی مدد اور عنایت سے مکہ فتح ہوا اور قریش نے اسلام قبول کر لیا، تو اہل مکہ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کر سکے اور اس مخالفت میں وہ کامیاب ہو سکے۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد عربوں کے گرو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر مشرف با اسلام ہونے لگے، اور چنانچہ فتح مکہ سرور عالم آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اعلیٰ حکمت عملی، معاملہ فہمی، تالیف قلب اور حالات کو اپنی موافقت میں تبدیل کرنے کی عمدہ ترین صلاحیتوں کا مظہر ہے، جس نے اہل مکہ کو بلا کسی خون خرابے کے ایک ہی روز ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا، اور ہمیں ایک بہت بڑی کامیابی ملی، اور دلوں کو بھی جیتا ہم نے، ٹھیک ہے نا، ان کے دل بھی مشرف با اسلام ہوئے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اللہ پاک آج کے جو فتح مکہ کا جو دن ہے، اللہ پاک اس عظیم دن کے صدقے ہمارے ملک پاکستان پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائیں۔ اور میں اپنے جو ہمارا پینل ہے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس خوبصورت سی ٹرانسمیشن میں، ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے علامہ عبد القادر ہزاروی صاحب، السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سب سے پہلے جمعۃ المبارک کا دن آپ کا بہت مبارک، اور آج فتح مکہ کا دن، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ایک لائن بولیں آپ۔ میں تو یہی کہوں گا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے حق آ گیا، باطل چلا گیا، اور وہ باطل نے جانا ہی تھا۔ اور بڑی آسان سی صورت ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ جب اللہ کی فتح اور نصرت آ جائے گی پیارے، آپ دیکھیں گے لوگ جوگ تر جوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد جب آپ کا وصال مبارک ہوتا ہے تو 1 لاکھ کم و بیش 20 یا 24 ہزار کے لگ بھگ آپ نے اسلامی فوج کو چھوڑا، جسے قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج ہمارا موضوع بھی یہی ہوگا، اور علامہ صاحب سے مختلف اس پہ سوالات کر کے علامہ صاحب سے انشاءاللہ اس کے جوابات لیں گے۔ اور میرے ساتھ معروف نعت خواں محترمہ ترازیہ ناصر، السلام علیکم ترازیہ، وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آپ کو سب سے پہلے جمعۃ المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور معروف قاری القرآن جناب قاری اسامہ رحمانی، جو کہ اپنی خوبصورت آواز سے ہماری اس خوبصورت سی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ قاری صاحب آپ کو بھی میں جمعۃ المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور عشرے میں ہم داخل ہو جائیں گے جہنم سے نجات کا عشرہ، اور آپ سے یہی کہ ظاہر آپ تراویح پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ، تو ختم القرآن آپ کا کب ہوتا ہے؟ 27ویں شب کو انشاءاللہ سب لوگ، تو ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا، بلکہ میٹرو ون نیوز کی پوری ٹیم کو اپنی خاص دعا میں آپ یاد رکھے گا۔ ہم لیں گے اپنا قصص الانبیاء کا ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، تو میں علامہ عبد القادر ہزاروی صاحب سے کہوں گا کہ ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ علامہ صاحب آج کس نبی کا آپ ذکر کریں گے؟ آج انشاءاللہ العزیز حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ حضرت بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم۔
سامعین و ناظرین، آج ہم اپنے اس خصوصی سلسلے میں جس نبی کا ذکر کرنے والے ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی یوشع ہے۔ ان کے والد کا نام نون ہے، نون کے والد کا نام افراہیم ہے، افراہیم کے والد کا نام حضرت یوسف ہے، حضرت یوسف کے والد کا نام حضرت یعقوب ہے، حضرت یعقوب کے والد کا نام حضرت اسحاق ہے، حضرت اسحاق کے والد کا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ یہ سارا پڑھنے کا سلسلہ نسب سنانے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء سے سیدنا حضرت اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد پاک سے تھے۔ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بعد میں نکاح کیا سیدنا یوسف علیہ السلام سے، تو آپ نے جب قربت اختیار کرنا چاہی تو آپ نے منع کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے پہلے آپ ہم پر فریفتہ تھی، اب یہ بے رخی کیسی؟ فرمایا کہ پہلے جو دیکھتی تھی وہ اب نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ قربت اختیار کریں، اللہ کریم آپ کی اور میری قربت کے سلسلے میں کئی انبیاء بھیجے گا۔ پھر حضرت زلیخا نے فرمایا کہ اب میں اپنی رب کی رضا پر راضی ہوں۔ یہ ان کی مائیں اور اسی سلسلہ سے یوشع بن نون آئے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن کریم میں 2 مقام پر آیا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخلص معتمد خدمت گاروں میں سے تھے۔ ہارون علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے۔ آپ نے ایک قوم کی طرف جہاد بھی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب ہوا، وادی طیہ کے میدان میں جس میں بنی اسرائیل والے 40 سال تک رہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کھڑا کیا حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا، بنی اسرائیل کے لوگوں کو آپ کے سپرد کیا، دعا فرمائی، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کریم نے یوشع بن نون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ آپ نے جہاد کے لیے اپنے علم کو بلند کیا اور پھر بیت المقدس کی طرف آپ بڑھنے لگے۔ دن ختم ہو رہا تھا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یوشع بن نون علیہ السلام نے رب کریم سے دعا کی، یا اللہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے اور ہمارا جہادی سفر بہت دور ہے، تو کرم فرما اس سورج کو غروب ہونے سے روک لے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ رب کریم نے سورج کو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کی فوج کے لیے روک دیا۔ دن طویل ترین ہوتا چلا گیا، تلواریں ٹکراتی رہیں۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اپنی فوج کو لے کر بیت المقدس میں داخل ہو گئے، لیکن اس جہاد سے پہلے آپ نے بنی اسرائیل میں ایک اعلان کیا جس کو پڑھنے سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے ساتھ جو جہاد پہ جائے گا، اگر اس نے ابھی نئی شادی کی ہے، شب زفاف نہیں گزاری، تو وہ یہاں ہی رہے، ہمارے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شب زفاف کا مطلب سامعین کرام عقد نکاح کے بعد جو رات گزاری جاتی ہے اسے کہتے ہیں۔ دوسرا، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے گھر کی دیواریں اٹھا لی ہیں، ابھی چھت اس کی نہیں ڈالی، وہ بھی ہمارے ساتھ جہاد پہ نہ جائے، وہ اپنے مکان کی چھت ڈال لے۔ اور تیسری آپ نے یہ بیان فرمایا، جس کی بکریاں یا اونٹنیاں گابن ہیں، بچے رکھتی ہیں، وہ بھی نہ جائیں، اپنی بکریوں کی اور اپنی اونٹنیوں کی حفاظت کریں جب تک کہ وہ بچے نہ دے دیں۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی اتنی خدمت کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے لیے جس ساتھی کا انتخاب کیا اسے یوشع بن نون علیہ السلام کہتے ہیں۔ تاہم یہ بھی بیان کیا گیا ہے، اس دھرتی پر جب سے انسانیت آئی ہے، ایک ایسا شخص آیا ہے جس کے لیے اللہ نے سورج کو حکم کیا اور سورج رکا رہا، وہ اپنی مہم جاری رکھے رہے، جہاد کرتے رہے۔ جب جہاد میں فتح ملی، مسجد اقصیٰ پہنچے، فلسطین میں پہنچے، جہاں آج فلسطین جل رہا ہے، لہو لہان ہے، ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے،
اس فلسطین کو یوشع بن نون علیہ السلام نے تلواروں کے ذریعے فتح کیا۔ پتہ یہ چلا کہ یوشع بن نون علیہ السلام کی سنت بتا رہی ہے، اسرائیل کو معاہدہ یا بات چیت کی ضرورت نہیں ہے، اسے تلواروں کی ضرورت ہے، اسے مسلم ممالک کے ایٹم بم کی ضرورت ہے، اور اسے اسلامی افواج کی تھڑ تھڑاٹ اور ٹنکوں کی ضرورت ہے، اسے کچل دیا جائے۔ انبیاء کی سنت ہمیں یہی بتاتی ہے، قرآن ہمیں یہی بتاتے ہیں۔ یہود اور نصارہ تمہارے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ ہم آج اس خصوصی سلسلے میں یوشع بن نون علیہ السلام کی سنت پر بات کرتے ہوئے بھرپور احتجاج بھی کرتے ہیں کہ مسلمان جتنے سربراہ ہیں، چاہے وہ اتنے عزیز ملک پاکستان کے سربراہان ہوں، سیاسی ہوں یا عسکری قیادتیں ہوں، سعودیہ عربیہ ہو یا ترکی ہو یا کوئی بھی مسلمان ملک ہو، اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ سفارتی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ کا جو ناجائز بچہ اسرائیل ہے اسے لگام دی جائے، کیونکہ ہمارے انبیاء علیہ السلام نے انہیں لگام دی تھی تاکہ فلسطین کی بچیوں کی عزت محفوظ ہو سکے، ہماری ماؤں کے کلیجے ٹھنڈے ہو سکے، اور ہمارے جو فلسطین کے بزرگ ہیں ان کو کچھ نہ کچھ دل کا سکون مل سکے۔ اور آؤ مسلمانوں، اٹھو اس کی طرف تاکہ فلسطین فتح ہو جائے، قبلہ اول فتح ہو جائے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بڑے زور کے ساتھ کیا گیا۔ شب معراج میں تو ہم اس کا ذکر بڑا سناتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے گرد و نواح اللہ کریم نے برکتیں رکھی ہیں۔ سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ یوشع بن نون علیہ السلام کے لیے سورج کو روکا گیا، لیکن جب میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام خاص، مولا کائنات، امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر قضا ہو گئی، نبی علیہ السلام آپ کی گود میں آرام فرما رہے تھے، بیدار ہوئے مولا کائنات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری نماز چلی گئی۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا، فرمایا کہ اللہ نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا، اور فرمایا کہ پیارے محبوب آپ کے علی پاک نے نماز ادا نہیں کی، عصر کی، سورج علی کے لیے واپس آ گیا ہے، اور علی کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کی ادائیگی کریں۔ ایک اور موقع پر موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی رات کو لمبا کیا گیا، اور سورج کو حکم ہوا جب تک موسیٰ کی مناجات پوری نہ ہو جائے، مجھ سے ہم کلامی پوری نہ ہو جائے، تو رات کی تختیاں موسیٰ علیہ السلام کو دی نہ جائے، سورج تو نے طویل نہیں ہونا، ہم نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو تین لوگ ایسے ہیں، دو نبی ہیں اور ایک نبی کی برکت سے صحابی ہیں۔ حضرت یوشع بن نون کے لیے سورج کو روک دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے سورج کو طلوع ہونے سے روک دیا گیا، اور مولا کائنات کے لیے غروب شدہ سورج کو واپس پلٹایا گیا۔ اللہ کریم ہمیں ان برگزیدہ ہستیوں کے نقش قدم پر چل کر دنیا کے اندر اعلاء کلمت اللہ کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیگمنٹ قصص الانبیاء میں آپ نے سماعت کیا حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ۔ اللہ پاک ہمیں تمام انبیاء کرام کی تعظیم اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، آپ نے کہیں نہیں جانا، آپ نے دیکھتے رہنا میٹرو ون نیوز کی خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور یہ خوبصورت تشریحات دوپہر 3 بجے سے وقت افطار تک آپ کا ہمارا ساتھ رہتا ہے۔ مختلف سیگمنٹس میں ہوتے ہیں، جو کہ شروع میں تلاوت قرآن پاک، پھر قصص الانبیاء، پھر قصیدہ بردہ شریف، اور اس کے بعد آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے افطار تک۔ بلکہ افطار کے بعد ہم آپ کی لائیو کال لیتے ہیں، آپ سے باتیں کرتے ہیں، اور ہمارے تمام اسپانسر کی جانب سے آپ کو دیتے ہیں ہم تحفے تحائف صحیح جوابات پر۔ اور سب سے پہلے میں اسپیشل تھینکس کروں گا جو کہ ہمارے ڈراپ ہیں، جن کے ڈریس کافی میں نے پہنے رمضان المبارک میں، اور یہ تھیاب الکوثر ہیں، اور
عربی میں اگر کہیں تو سیاب الکوثر ہے، سیاب الکوثر ہے۔ تو ہم ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ بھی آج بھی جو میں نے ٹاپ پہنا ہے، جو جبہ پہنا ہے، وہ بھی انہی کا دیا ہوا ہے۔ اور سیاب الکوثر بائے ہمارے معروف نعت خواں جناب الحاج غلام مصطفیٰ قادری صاحب کا یہ برانڈ ہے، آپ نے ضرور جاننا ہے اور ان سے کپڑے لینے ہیں، بہت شاندار ان کے کپڑے ہوتے ہیں۔ خانوں کو دیتے ہیں، علماء کو بھی دیتے ہیں، یہ سب کو دیتے ہیں، جو جو ان سے محبت کرتا ہے وہ سب کو دیتے ہیں۔ اور یہ سیگمنٹ ہمارا ہوگا اپنا قصیدہ بردہ شریف کا، جو کہ قاری اسامہ رحمانی اور ترازی ناصر مل کر پیش کرتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كريم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے رب کو بھی ہیں پیارے میری سرکار کے گیسو، عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو، گھماتی سلمہ پانی میں منہ مبارک کو، مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشقا من الديم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبی گیسو ترشواتے صحابہ لیتے ہاتھوں پر، زمین پر کیسے گر پاتے میرے سرکار کے گیسو، نکل آتی بنا کنگھی کے ایک مانگ زلفوں میں، کچھ ایسے بیچ سے ہٹتے میرے سرکار کے گیسو۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آپ نے سماعت کیا قصیدہ بردہ شریف، اللہ پاک اس قصیدہ بردہ شریف کے میں خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے معروف نعت خواں، جو کہ بہت خوبصورت انداز میں آپ ہدیہ نعت جناب پیش کرتے ہیں، جناب حامد رضا نورانی صاحب۔ السلام علیکم حامد بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ رمضان پیارا لگ رہا ہے آپ کو۔ اچھا، بہت شکریہ آپ کا، جزاک جمعے کا اللہ۔ دن ہے ہاں، اور جبہ ویئر کیا آپ نے، کمال ہوا، اور آپ کی ٹرانسمیشن بہت کمال، قصیدہ بردہ شریف کمال، علامہ صاحب کمال۔ اللہ پاک آپ سب کے علم میں، عمل میں، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ اچھا حامد بھائی، رمضان المبارک گزر گیا، اب آخری عشرہ، جہنم سے نجات کا عشرہ، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہمیں کرنا چاہیے اس میں؟
گناہ گاروں نہ گھبراؤ، سیاہ کاروں نہ شرماؤ، سنو آواز کانوں میں جو آتی ہے محمد کی، گناہ گاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکیں گے، حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے، اگر ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً ہمیں جہنم سے آزادی ملے گی۔ اگر ہم سرکار کے فرامین کو پس پشت ڈال دیں تو یقیناً ہمارے لیے پھر مسائل ہی مسائل ہیں۔ تو رمضان کا بابرکت مہینہ 2 عشرے ہم سے رخصت ہونے کو ہے، تیسرا عشرہ اسٹارٹ ہونے کو ہے، آج رات تاک رات بھی ہے، ہو گیا آج تاک رات بھی ہے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں ہم سب جتنے ہمارے ناظرین میٹرو ون نیوز کے آپ کی تمام ٹرانسمیشنز دیکھتے آ رہے ہیں پہلے دن سے، اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے، اور جو باتیں آپ نے یہاں کی ہیں علماء اکرام نے کیا خوبصورت، میں آپ کے ہر تقریباً پروگرامز دیکھتا رہا ہوں۔ علامہ صاحب تو ویسے ہی اتنی عاجزی اللہ رب العزت نے رکھی ہے اور بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے رہے ہیں، بہت سے لوگ یقیناً ان سے مستفیض ہوئے۔ ہمارا جو ٹرانسمیشن کرنے کا مقصد ہے آپ کا، ہم سب کا، وہ اللہ کے فضل سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں ٹرانسمیشن کر کر، اس سے کامیاب ہو رہے ہیں کہ 1000 میں سے اگر کوئی ایک بندہ بھی رائے راست پر آ جائے، کوئی ایک حدیث ہی سیکھ لے۔ علامہ صاحب نے کتنی گفتگو فرمائی، کوئی ایک بندے نے تو سیکھا ہوگا کچھ نہ، وہ ایک بندے ہمارے لیے ذریعہ نجات ہوگا۔ اور یقیناً کہ رمضان کا بابرکت مہینہ آخری عشرہ ہے، میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا فطرانے کا انتظار عید کی رات کا نہ کیجیے گا کہ ادھر تکبیر ہوگی تو ہم فطرانہ دیں گے، کوشش کریں یہی دن ہے فطرانہ اپنا دے دیجئے تاکہ جو غربا ہیں ان تک ان کا حق پہنچے اور وہ بھی کچھ عید کی شاپنگ میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زبردست آپ نے میسج دیا۔ علامہ صاحب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف، اور موضوع ہمارا فتح مکہ کا آج کا دن، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ شریف جا رہے تھے مکہ فتح کرنے، تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب نے کہا کہ تیاری کریں اور ہم جا رہے ہیں مکہ فتح کرنے۔ حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم، چونکہ آج بڑا اہم دن ہے، نبی کریم علیہ السلام نے مقام حدیبہ پر جن شرائط کے ساتھ مکہ والوں سے معاہدہ کیا تھا انہوں نے اس معاہدہ کو توڑ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کا جو حلیف خاندان تھا ان پر شب خون مارا، اور نبی کریم علیہ السلام رمضان المبارک میں مدینہ المنورہ میں سن 8 ہجری میں نماز کے لیے وضو فرما رہے تھے، اور اس وقت آپ کو خزاعہ قبیلے کی چیخ و پکار سنائی دی، تو آپ علیہ السلام نے مکہ والوں کی طرف رخ کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ اچھا نہیں کیا کہ تم نے وعدے کو بھی توڑ دیا، تو اب تیاری کرو۔ تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مکہ والوں کے اندر اتنی سکت ہے کہ وہ آپ کا اب مقابلہ کر سکیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے یا نہیں ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام نے ٹھیک 8 سال کے بعد 10 رمضان المبارک سے پہلے اعلان فرما دیا کہ حضور مکہ جانے والے ہیں، اس میں شرکت کریں۔ اچھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ مال مانگا جاتا تھا، سواریاں مانگی جاتی تھی، لوگوں کو تیار کیا جاتا تھا، مگر یہ وقت ایسا تھا کہ مکہ میں جا کر 8 سال میں نبی علیہ السلام نے اتنا کام کیا اسلامی فوج کے لیے کہ اب آپ کو کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن نے اس کو ایک لشکر جرار کہا ہے، 10,000 کے قریب جو ہے وہ لشکر جمع ہو گیا، اور بیان کرتے ہیں علماء کہ مسجد نبوی کے آس پاس کے ایریے میں اونٹ اور گھوڑے اور خچریں باندھی گئیں، اور اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا۔ بعض نے کہا اس سے صحابہ کے جہادی گھوڑے مراد ہیں، بعض نے کہا اس سے حجاج کی اونٹنیاں مراد ہیں، لیکن صحیح تو یہ ہے کہ دونوں مراد ہیں، حج کی گھوڑیاں ہوں یا اونٹنیاں ہوں ان کی بھی شان و شوکت ہے، اور جہاد کے گھوڑوں کی اور اونٹنیوں کی بھی شان و شوکت ہے۔ 10 رمضان کو یہ قافلہ نکلتا ہے، اور راستے میں آپ علیہ السلام مختلف مقامات پر پڑاؤ ڈالتے، صحابہ کرام کو خطبات ارشاد فرماتے، اور ایک موقع پر صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا کہ حضور کا سفر میں روزہ ہے یا نہیں ہے، تو حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت عباس کی جو زوجہ ہیں ان تک بات پہنچی، تو انہوں نے کہا یہ صحابہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ روزہ ہے یا نہیں ہے، سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا کیوں نہیں؟ کل کے پروگرام میں ہم نے یہ بات کہی تھی آپ کے پروگرام میں کہ صحابہ ادب کی وجہ سے بولتے ہی نہیں تھے، کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی ادب اور تعظیم کی وجہ سے۔ حضرت ام الفضل کہتی ہیں بیٹا فضل ادھر آؤ، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام آپس میں کیوں اختلاف کر رہے ہیں، کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ عرض کی کہ امی جان بات یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں حضور کا روزہ ہے یا نہیں ہے، تو بات نہیں کر سکتے۔ فرمایا آپ کو تو پتہ ہے ادب و احترام ہے۔ آپ نے ستو وغیرہ بنایا، اور بنانے کے بعد پیالے میں ڈالا، اور جا کر حضور کے خیمے میں چلے جاؤ، سلام کرو اور کہنا ہے کہ آپ کی چاچی نے جو ہے آپ کے لیے ہدیہ دیا ہے۔
اور نبی کریم علیہ السلام کے پاس جب وہ مشروب پہنچا تو آپ بھی سمجھ گئے کہ ام الفضل نے ایسے شربت نہیں دیا کوئی مسئلہ ہم سے کہلوانا چاہتی ہے. آپ نے وہ پیالہ لیا اور خیمے کے باہر نکلے اور یوں اونچا کیا اور اونچا کرنے کے بعد آپ نے نوش کر لیا. صحابہ کہتے ہیں کہ جن کا روزہ تھا انہوں نے روزہ رکھا اور جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے روزوں والوں پر اعتراض نہیں کیا اور جنہوں نے نہیں رکھا ہوا تھا ان پر اعتراض نہیں ہوا. سفر کے اندر آپ روزہ رکھیں آپ کی مرضی ہے، نہ رکھیں آپ کی مرضی ہے. پھر میں یہ بات ضرور ذکر کرنا چاہوں گا، اگر آپ کہیں گے بریک آ رہی ہے پھر بھی میں نہیں مانوں گا. جب آگے بڑھے تو مرہ زہران کے پاس مکہ کے قریب آپ نے پہاڑ کے اوپر جو ہے لشکر جرار کا پڑاؤ ڈالا اور رات کے وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا دیکھ رہی ہے، ہر بندہ اپنے خیمے کے سامنے چراغ جلا لے. اللہ اور اس کی یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا کہ آج دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ نبی کے ساتھی مکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ایک بہت بڑا لشکر جرار ہے، اور جب اس پہاڑ پر جو ہے نا چراغ جلائے گئے تو مکہ والوں کے دل اسی وقت فتح ہو گئے تھے. اور یہاں جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، یہاں ہی اسلام آپ نے قبول کیا. اس کے بعد جب جانے لگے اب تو نفق بن گئے نا مکہ میں، پہلے پہاڑوں کے درمیان تنگ راستے ہوتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو لے جاؤ، صبح ہم مکہ کی طرف بڑھیں گے اور وہاں یہ ہمارے لشکر کو اور ہمارے اسلام کی شان و شوکت کو دیکھیں. تو حضرت عباس لے کے گئے اور وہاں جا کے کھڑے ہوئے. ایک لشکر آیا 1000 کا، تو حضرت ابو سفیان کہنے لگے کہ یہ اتنا بڑا لشکر. وہ گزر گیا، پھر دوسرا آیا، پھر خالد بن ولید کا لشکر آیا، اس میں 1000 لوگ تھے. تو حضرت ابو سفیان کہنے لگے، ابھی مسلمان ہوئے تھے، کہ عباس یہ وہی خالد لڑکا ہے جو مکہ سے مدینہ گیا تھا اسلام پر؟ ہاں یہ وہی خالد ہے. اب یہ خالد لڑکا نہیں ہے، خالد سیف من سیوف اللہ ہے. یہ خالد بن ولید اب لڑکا نہیں رہا، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. فرمایا کہ جب آگے بڑھے نا، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور بالکل سنٹر میں تھے، آس پاس آپ کے صحابہ کرام تھے اور سیاہ رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا، سفید رنگ کا لباس تھا اور اونٹنی پر سوار تھے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی پیشانی اونٹنی کا جو اگلا پلان کی لکڑی ہے نا اس کو چھو رہی تھی، اتنے جھکے ہوئے تھے. تو جب گزرنے لگے تو ابو سفیان کہنے لگے حضرت عباس سے کہ عباس یار ان سے دوستی بھی تھی، تیرے بھتیجے کی آج سلطنت بڑی عروج پہ ہے. تو حضرت عباس کہنے لگے یہ سلطنت کا زور نہیں ہے، یہ نبوت کا زور ہے. اللہ اکبر، یہ ختم نبوت کا زور ہے. اور پھر جب آپ مکہ شریف میں گئے تو چاروں طرف سے مکہ کو گھیر لیا، ہر طرف سے گھیر کر بڑے بڑے لشکر جرار کے ساتھ آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور ایک جگہ سے آپ کو تلواریں چمکنے کی جو ہے وہ چمک نظر آئی. تو آپ نے فوراً خادم کو بھیجا کہ وہ مکہ کی اس طرف جاؤ، پہاڑ کے پاس تلواریں چمک رہی ہیں، اور خالد بن ولید سے یہ کہہ دو کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں آج تلواروں کے چمکنے کا دن نہیں ہے، آج لوگوں کے دلوں کو چمکانے کا دن ہے. ابھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. پھر آپ جب مکہ شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہاں تلواریں نہیں، انہوں نے اپنی تلواریں بھی ڈال دیں، اپنے دل بھی بچھا دیے اور سارے ہاتھ جوڑ کے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آگے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے نہیں، پہلے میں اپنی کزن حضرت ام ہانی کے گھر جاؤں گا. مولا کائنات کی یہ بہن تھی، بعد میں اسلام لے آئی تھی. آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، آپ نے وہاں جا کر غسل فرمایا، کپڑے تبدیل فرمائے اور اس کے بعد بیت اللہ شریف میں آئے. فرمایا اب آ جاؤ، کیا کہتے ہو تمہارے ساتھ میں کیا کرنے والا ہوں؟ تو مکہ والوں نے کہا آپ کریم ہیں اور کریموں کی اولاد ہیں اور آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، آج ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج تمہارے ساتھ میں وہی معاملہ کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. لا تسریبا علیکم اليوم، ایسے ہی آتا ہے قرآن میں کہ تمہاری میں آج کے دن گرفت کرنے والا نہیں ہوں. یہاں مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ آپ ویسے ہی معاف کر دیتے. یوسف علیہ السلام کا نام کیوں لیا؟ نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ انبیاء کی جو جماعت ہوتی ہے یہ انتقام لینے کے لیے نہیں آتی بلکہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ کیا بات. علامہ صاحب سیگمنٹ عالم اور ہم، اور بہت خوبصورت ہم نے گفتگو کی فتح مکہ کے اوپر اور کنٹینیو کریں گے. لیکن میں چاہوں گا کہ حامد بھائی ہمارے پاس آج آئے ہیں تو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت آپ پیش فرمائیں. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا،
معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا، آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ اور بدر کے میدان بدر کے میدان میں کفار کی جائے ممات، بدر کے میدان میں کفار کی جائے ممات، جس جگہ تھا جس کو مرنا کہہ دیا تو ہو گیا، جس جگہ تھا جس کو مرنا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ اور بلیوں سے ان کی شفقت اور محبت دیکھ کر، بلیوں سے ان کی شفقت اور محبت دیکھ کر، بلیوں سے ان کی شفقت اور محبت دیکھ کر، مصطفیٰ نے ابو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا، مصطفیٰ نے ابو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ اور ہے خدا کو مصطفیٰ ہے خدا کو مصطفیٰ سے پیار کتنا دیکھیے، ہے خدا کو مصطفیٰ سے پیار کتنا دیکھیے، خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا، خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کی جناب حافظ حامد رضا نورانی صاحب نے۔ اور سیگمنٹ عالم اور ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہنا ہے میٹرو ون نیوز کی خوبصورت نشریات رمضان الکریم۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت نشریات رمضان الکریم، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ سیگمنٹ عالم اور مختصر سا یہ وقت ہوتا ہے ہمارے پاس ظاہر ہے، لیکن اسی میں ہمیں کرنا ہوتے ہیں سارے سیگمنٹس۔ تو میں چاہوں گا کہ قاری اسامہ رحمانی ہمیں کوئی نعت شریف سنانا چاہ رہے ہیں جی، تو قاری صاحب 3 منٹ کی آپ نعت سنائیں ہمیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد پھر ہم علامہ صاحب سے کوئی میسج لیں گے فتح مکہ کے اوپر، اس کے بعد پھر ہم جائیں گے کچن سیگمنٹ پہ۔ ہماری شیف سمینہ جلیل صاحبہ کی فرمائش ہے جی 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 ماشاءاللہ، انشاءاللہ وہ پیش کر رہے ہیں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں
نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے اور مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علیہ کہتے 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 کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اور یہی ہو ہمارے اندر ہم کہ جب رات کو سوئیں تو حضور پر درود پاک پڑھ کر سوئیں، اور جب اٹھیں تو حضور پر درود و سلام پڑھ کر اٹھیں. اچھا علامہ صاحب، سیگمنٹ عالم ہم، اور میرا لاسٹ سوال آپ سے، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر وہ کسے دیا گیا، پھر کس نے اس کے معاملہ چلا؟ جب مکہ شریف فتح ہوا تو فتح ہونے کے ساتھ ہی جب آپ نے سب کو معاف کر دیا تو معاف کرنے کے بعد جو مدینہ کے رہنے والے لوگ تھے وہ انہوں نے اپنے ایک اجلاس بلا لیا اور وہ تھوڑا دور جا کے بیٹھ کے اور مشاورت کرنے لگے. اس معاملے میں حضور علیہ السلام سے کوئی بات نہیں ہوئی تو انہوں نے آپس میں مشاورت کی. تو نبی کریم علیہ السلام نے طلب فرمایا کہ آپ اس وقت کیوں مشاورت کر رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہماری یہ مشاورت ہے کہ اب آپ مکہ میں رہیں گے یا مدینہ جائیں گے، ہم تو پریشان ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اب آپ مکہ شریف میں جو ہے وہ رہائش اختیار کریں کیونکہ مکہ تو فتح ہو گیا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا رہنا بھی مدینہ والوں کے ساتھ ہے اور میرا روزہ بھی مدینہ والوں کے ساتھ ہے. مدینہ جانا ہے، میں نے مکہ نہیں رہنا، کیونکہ مجھے جب یہاں سے نکالا گیا تو تم نے مجھے وہاں پہ جگہ دی ہے اور میں تمہارے پاس رہا ہوں. یہ ساری برکتیں وہاں سے ہیں کہ وہاں سے لشکر بنا کے ہم یہاں آئے. تو پھر آپ کو چابیاں دی گئیں بیت اللہ شریف کی، آپ نے وہ چابیاں لیں اور اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد اسی خاندان کو واپس کر دیں. آپ نے فرمایا ہمیں چابیوں کی ضرورت نہیں ہے، اسلام انتظام لینا پسند نہیں کرتا، اسلام مساجد اور مدارس کو آباد رکھنا پسند واہ 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 سبحان وہ چابیاں آج بھی جب آپ جاتے ہیں تو اسی خاندان کے پاس ہے، وہی صفائی کرتے ہیں اور قیامت تک ان کے پاس رہیں گی. تو پتہ چلا کہ اسلام انتظام کا وہ نہیں ہے، اسلام کہتا ہے سسٹم کو چلنا چاہیے. اچھا نبی علیہ السلام پھر واپس جانے لگے تو ظاہر ہے کسی بندے کی ضرورت تو تھی کہ یہاں پہ اس کو گورنر بنایا جائے. تو آپ علیہ السلام نے اسید بن عتاب ان کو گورنر بنایا جن کی عمر جو ہے وہ 21 سال تھی. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ وہ مکہ کے جو تمام بستیوں کی ہے اور برکت والی جگہ ہے اور اسلام کا مرکز ہے، ان کا جو گورنر بنایا جا رہا ہے وہ اسید بن عتاب کو بنایا جا رہا ہے. حالانکہ اس وقت جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے، وہ سارے آپ کے ساتھ مدینہ چلے گئے. تو ہمیں یہ فتح مکہ کے حوالے سے یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ میرٹ پر کام ہونا چاہیے، اہلیت کی بنیاد پر. اور حضور کی حدیث پاک بھی ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب نہ اہلوں کو کوئی کام سونپا جائے جس کے وہ اہل نہیں ہے تو سمجھ لو قیامت آنے والی ہے. اور یہی ہے کہ آج کل عہدے بکتے ہیں، سیٹیں بکتی ہیں، یہاں تک کہ آپ سرکاری اگر اداروں کو دیکھیں تو وہاں بھی یہی حال ہے. سیاست میں سیٹیں بکتی ہیں، آپ کی سینٹ بک جاتی ہے، تو یہاں کیا کریں گے آپ؟ تو پتہ یہ چلا کہ فتح مکہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو کام کر سکتا ہے اس کام کو اسی پر رہنے دیا جائے. میرا یہ صوفہ ہے تو اس پہ رہنے دیا جائے، آپ کا یہ یا وہ ہمارے بھائی ہیں کیمرہ مین ان کو وہاں ہی رہنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر میں معاملات میں دخل اندازی نہیں. صحابی گارہ بنا رہے تھے تو دوسرے صحابی آئے، انہوں نے جذبات میں لینے کی کوشش کی. آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں، یہ اچھے طریقے سے بنا لیتا ہے، ان کا کام کرنے دیجیے. تو پتہ یہ چلا کہ جس علاقے کو آپ فتح کر لیں اس کا سسٹم اسی علاقے کے لوگوں کو دیا جائے تو وہ اچھا چلا سکتے ہیں. یہاں علاقہ کوئی اور ہوتا ہے، سسٹم کوئی اور چلا رہا ہوتا ہے. شہر کراچی ہوتا ہے، لاہور کا بندہ یہاں سے جیتتا ہے، یہاں کا بندہ لاہور سے جیت رہا ہوتا ہے، اور 8-10 جگہ پہ وہ اپنی جو ہے نا لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور پھر چاروں جگہ سے جیت جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد 3 سیٹیں چھوڑنی پڑتی ہیں. سارا پیسہ کس کا غرق ہو رہا ہے؟ اور یہ سب سیاسی لوگ کرتے ہیں. تو فتح مکہ ایک سسٹم کو چلانے کی ہمارے لیے بہترین نمونہ اور بہترین مثال ہے. سسٹم چلنا چاہیے، سسٹم چلنا اور چاہیے، شریعت کے مطابق چلنا چاہیے، سسٹم چلنا چاہیے. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو
مساجد پہ یہ جو قبضوں وبزوں کے چکر لگے ہوئے نا، ہر دوسرا حاجی صاحب اٹھ کے قبضہ کرتا ہے، اس کو چاہیے وہ خدمت کرے، سسٹم کو چلنے دے، جس کے ہاتھ میں اسے چلنے دیا جائے۔ واہ 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 واہ، بہت خوبصورت علامہ صاحب نے میسج دیا سیگمنٹ عالم اور ہم میں، اور ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ، اور جب وقفے کے بعد ہم آئیں گے تو آپ کی اور ہماری ملاقات ہوگی ہمارا سیگمنٹ افطار کے پکوان شیف سمینہ جلیل کے ساتھ۔ تو آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہنا میٹرو ون نیوز کی خوبصورت نشریات رمضان الکریم۔